کہتا ہے اِنَّ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بلا شبہ جو لوگ یہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، اللہ رب العالمین پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو احکم الحاکمین تو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ساری کائنات کا پالن ہار تو مانتے ہیں، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر وہ دین پر جم جاتے ہیں۔ بڑی بڑی مصیبتیں ان کے اوپر آتی ہیں، کہتی ہیں دین سے ہٹ جاؤ تمہیں اتنا ملے گا، دین سے ہٹ جاؤ تمہیں یہ ملے گا، دین سے ہٹ جاؤ تمہیں جو ہے سرابور کر دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اترنے کے بعد ان لوگوں سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو تم دنیاوی اعتبار سے غم زدہ نہ ہونا، خوف زدہ نہ ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ اللہ رب العالمین اس کی وضاحت خود اس آیت کریمہ کے اندر مزید فرماتے ہوئے کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، یہ فرشتے آسمان سے اتر کر زمین والوں سے کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ استقامت سے دین پر جمے رہتے ہیں، یعنی کہ دین پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ دنیا والے بہت سی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کی طرف جو ہے نظر ثانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہوئے کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابشروا بالجنہ، ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو دین کو مانتے ہیں، دین پہ جم جاتے ہیں۔ جمنے کے بعد کیا ہے؟ دنیا بھی لیڈران کھڑے ہیں ان کے سامنے، دنیا بھی جو ہے بڑے نفرتوں والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کسی کی بھی بات نہیں مان کر سوائے اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار بنے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں ہم تمہاری بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی مانیں گے۔ اب یہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اور اللہ کی یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کریمہ ایک طرف رکھیے، اب اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام کس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے رہے۔ آئیے میرے بھائیو، ہم قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا اپنے پاس سے کوئی بات نہیں ہوگی، وہی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کری جائے گی جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی باتیں نہیں کرتے ہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، راوی حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن بہقی کتاب المرتد حدیث نمبر 16696 فرمایا، یہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی ایک جھلک جو ہے اس حدیث کے اندر ذکر ہے۔ آئیے پہلے حدیث پڑھ دیتے ہیں۔ اخذ المشرکون عمار بن یاسر فلم یترکوا حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلیہتہم بخیر فلما اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما وراءک قال شر یا رسول اللہ، قال شر یا رسول اللہ، قال یا رسول اللہ۔ راوی حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے کسی دوسری جانب چلے گئے۔ اللہ کے رسول مدینہ شہر کے اندر رہتے ہیں اور عمار بن یاسر کا علاقہ جو ہے کسی دوسرے علاقے میں تھا، یا کسی دوسرے علاقے میں یہ سفر کے غرض سے یہ نکلے، اور نکلنے کے بعد کیا ہوا؟ اخذ المشرکون، حضرت عمار بن یاسر کو مشرکوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اخذ المشرکون عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر کو مشرکوں نے پکڑا
اور پکڑنے کے بعد کیا ہوا؟ حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت تک حضرت عمار بن یاسر کو نہیں چھوڑا جب تک کہ حضرت عمار بن یاسر نے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کر دی۔ راوی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، اور اس وقت تک مشرکوں نے حضرت عمار بن یاسر کو نہ چھوڑا جب تک کہ انہوں نے مشرکوں کی معبودوں کی تعریف نہ کر دی، بتوں کی تعریف نہ کر دی۔ آج ہمارے دور کے اندر بھی دیکھیں، ہمارے زمانے میں بھی یہی دیکھیں، ہمارے ملک کے حالات ذرا دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کا پکڑ کر کہتے ہیں فلاں فلاں نعرہ بولیے، فلی فلی بات کہیے، فلاں فلاں بھگوان کے بارے میں ایسا کہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضرت عمار بن یاسر کو پکڑا گیا۔ تو راوی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، اور حضرت عمار بن یاسر کو اس وقت تک ان مشرکوں نے نہ چھوڑا جب تک کہ انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہ کر دی۔ مزید یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبی کری، اور انہوں نے ایک کام اور یہ کروایا کہ انہوں نے اپنے اپنے معبودوں کی تعریف بھی حضرت عمار بن یاسر سے کروائی۔ راوی حدیث بیان کرتی ہے کہتے ہیں فلما اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اگلے دن حضرت عمار بن یاسر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کر آتے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لے کر آتے، قال ما وراءک، اللہ کے رسول ذکر کرنے لگتے ہیں عمار کیا بات ہے، بڑا افسردہ نظر آ رہے ہو، بڑا غمزدہ نظر آ رہے ہو، چہرے پہ جو ہے تمہاری نورانگی نظر نہیں آ رہی ہے، چہرے پہ تمہاری جو ہے افسردگی نظر آ رہی ہے۔ اے عمار بن یاسر یہ بتائیے آخر کون سی تکلیف ہے کہ تمہارا چہرے کا رنگ بالکل پھیکا پڑ گیا ہے۔ حضرت عمار اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں شرٌ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم سے بہت بڑا برا کام ہو گیا، اے اللہ کے رسول ہم سے بہت برا کام ہو گیا۔ وہ کام یہ ہو گیا کہ مشرکوں نے تو ہمیں پکڑ لیا تھا، اور پکڑنے کے بعد وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، اور ان لوگوں نے ہمیں اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ ہم نے ان کے معبودوں کی تعریف نہ کر دی۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین پر کتنے صحیح طریقے سے جمے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا۔ زبان سے بظاہر جو ہے مشرکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، زبان سے بظاہر جو ہے مشرکوں نے گھیر لیا ہے، زبان سے جو بظاہر جو ہے مشرک اپن کی زبان سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال فَكَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ، اے عمار یہ بتا تیرے دل کے اندر کون سی کیفیت ابھی موجود ہے۔ اے عمار تو نے مشرکوں کی تعریف تو کر دی ہے، مشرکوں کے معبودوں کی تعریف کر دی ہے، مشرکوں کے اصنام کی تعریف تو کر دی ہے، مشرکوں کی بتوں کی تعریف تو کر دی ہے، لیکن تو ہمیں یہ بتا فَكَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ، تو اپنے دل کے اندر کیا محسوس کرتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں قَالَ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ، اللہ کے رسول سنیے دل تو میرا آپ کی طرف جھکا ہوا ہے، زبان بظاہر مشرکوں کی طرف جھک گئی تھی، لیکن دل کو ہم نے آپ کے سامنے جھکا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں قَالَ فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اے عمار اگر مشرک تجھے پھر مل جائے اور بھیڑ لگا کے تجھے پکڑ لیں اور تجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیں اور تجھ پر تشدد شروع کر دیں اور تجھ پر جو ہے زیادتی کرنا شروع کر دیں اور تجھے زیر کرنا شروع کر دیں، تو اے عمار تو اپنا ایمان کو ظاہر نہ کرنا، فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، پھر بھی اپنی زبان سے یہی دہرا دینا کہ تیرا معبود تو بڑھیا ہے لیکن دل کو تم میرے سامنے جھکا کر رکھنا۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے اور یہ استقامت فی الدین ہے۔ بڑی بڑی مصیبتیں صحابہ کرام پر آئی ہیں اور اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو سمجھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، دنیا والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے میرے سامنے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے جھک جائیے۔ آئیے وہ حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا
کا زمانہ ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4801، فرمایا سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال یا صباحا فاجتمعت الیہ قریش قالوا ما لك قال ارأيتم لو اخبرتكم ان العدو يصبحكم او يمسيكم اما كنتم تصدقوني قالوا بلى قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال ابو لهب تبا لك لهذا جمعتنا فانزل الله تبت يدا ابي لهب۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، استقامت فی الدین کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی اپنے دین کو بھی قائم رکھ رہے ہیں اور دنیا کے سامنے دین کی جو ہے نشر و اشاعت بھی اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر چڑھ گئے۔ جس طریقے سے میں آپ کے سامنے منبر پہ چڑھ کر خطاب کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال یا صباحا، پھر اللہ کے رسول نے اپنی پیاری سی زبان سے پیارے پیارے عرب کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا، فقال یا صباحا، لوگوں میری بات کو توجہ فرمائیں، لوگوں خبردار ہو جائیں، لوگوں میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں میری طرف توجہ مرکوز فرمائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سارے لوگوں کو مخاطب فرمایا، فقال یا صباحا فاجتمعت الیہ قریش، تو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے عرب کے یعنی کہ قریش کے سارے سردار جمع ہو گئے، یعنی کہ لات بھی وہاں پر جمع ہو گئے، اسی طریقے سے عدنان بھی وہاں جمع ہو گئے، قریش بھی وہاں جمع ہو گئے، اور اسی طریقے سے ہاشم بھی وہاں جمع ہو گئے۔ غرض کے جتنے بھی شاخ قریش کی تھی ساری شاخیں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سردار کھڑے ہو گئے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فاجتمعت الیہ قریش فقال یا محمد، تو لوگ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا بات ہے، ما لک ارأیتم، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگے فقال یا صباحا فاجتمعت الیہ قریش قالوا ما لک قال ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو یصبحکم او یمسیکم، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں سے کہنے لگے اے لوگوں یہ بتائیے اگر میں تمہیں کسی بات کے بارے میں خبردار کرو، میں تمہیں دشمن کے بارے میں خبردار کرو کہ وہ دشمن تمہارے اوپر شام کو یا صبح یا کسی اور دن تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، تو بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری کیا بات ہے؟ ان العدو یصبحکم او یمسیکم اما کنتم تصدقونی، اللہ کے رسول کہنے لگے لوگوں یہ بتائیے کیا تم میری تصدیق کرو گے، کیا تم میری بات مانو گے، کیا میری بات کو فالو کرو گے، کیا میری بات پر اطاعت لبیک کہو گے؟ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے سرداروں سے، قریش کے عام لوگوں سے، قریش کے خاص لوگوں سے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر فرماتے یہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا بَلَىٰ، لوگ یہ کہنے لگے اللہ کے رسول سنیے آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، کبھی بھی آپ جھوٹ نہیں کہتے ہیں، لہٰذا اگر جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں لہٰذا ہم اس بات کی تصدیق کریں گے، لہٰذا اللہ کے رسول آپ کی بات کی ہم تکذیب ہرگز نہ کریں گے۔ قالوا بلا قال فإنی نذیر لکم، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ان کے سامنے تو دیکھو میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، دیکھو میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، دیکھو میں تمہیں جہنم کے بارے میں بتا رہا ہوں، دیکھو میں تمہیں جنت کے بارے میں خوشخبری دینے والا ہوں۔ فقال انی نذیر بین یدی عذاب شدید، اور دیکھو میں دردناک دن کے عذاب سے تمہیں باخبر کر رہا ہوں۔ راوی حدیث حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ پیارے پیارے جملے نکلے فَإِنِّي نَذِيرٌ لوگوں میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، لوگوں میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، تو ایک بدبخت آدمی، ایک ذلیل آدمی، ایک کمینہ آدمی جسے ابو لہب کہا جاتا ہے تو وہ کہنے لگا فقال ابو لہب تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، اے محمد تو ہلاک ہو جا، کیا تو نے ہمیں اسی وجہ سے یہاں پر جمع کیا تھا کہ ہمارا ٹائم ویسٹ کر دے؟ کیا تو نے ہمیں اس وجہ سے یہاں جمع کیا تھا کہ ہم سارے کاروبار چھوڑ کر تیری فضول کی باتیں سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کہ آپ نے مجھے فضول بات کے لیے یہاں جمع کرا تھا۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقامت فی الدین کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول اپنے بڑے سے بڑے دشمن کا اپنی زبان سے، اپنے کردار سے اور اپنے اعمال سے جواب نہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، آپ خاموش ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی تو خاموش ہو سکتا ہے، نبی کو ذلیل کرنے والا نبی کو ذلیل تو کر رہا ہے، لیکن آسمان سے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، آپ کو قائد بنایا، آپ کو رہبر بنایا، آپ کو رسول بنایا، آپ کو ہادی نبی بنایا، لیکن اللہ رب العالمین خاموش نہیں ہوا۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، کہتے ہیں ابو لہب اپنی زبان غلیظ سے یہ کہنے لگا فقال ابو لہب تبا لک لہذا جمعتنا فانزل اللہ تبت یدا ابی لہب۔ اللہ رب العالمین نے بھی آسمان سے وحی کا نزول فرمایا کہ اے ابو لہب تو میرے نبی سے یہ کہہ رہا برباد ہو جا، سن میرا نبی تو تجھے جواب نہیں دے گا، البتہ عرش والا یہ زمین والے ذلیل آدمی کو جواب دے رہا ہوا کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تو برباد ہو جا، ہلاک ہو جا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے میری نبی کے بارے میں زبان گندی کری ہے، لہٰذا اب رہتے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آتے رہیں گے ابو لہب پر جو ہے لعنت بھیجتے رہیں گے کہ تو وہ شخص ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت بھیجی تھی۔ تو میرے بھائیوں، دین پر جم جائیے، دین پر اس طریقے سے جمیے جس طریقے سے جمنے کا حکم اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور آپ کے صحابہ اکرام جمے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جم کر دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو دین کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، آج نماز روزہ کر لیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیندار بن گئے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہو گئے، نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ذرا دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کون کون سی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ آج تو ذرا ذرا سی باتوں پر ہم جو ہے اپنے ایمان بیچ رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ضمیر کا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، ذرا ذرا سے پیسے کے لیے ضمیر کو بیچ دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور تو اور اللہ کے رسول کا رکاوٹ جو ہے صرف مرد حضرات ہی نہیں کر رہے تھے، اس کے اندر عورتوں کی بڑی ایک فہرست لگی ہوئی تھی۔ آج دیکھ لو مہیلا ونگ کے نام پر بڑی بڑی تنظیمیں بن رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی کہ ہم مہیلاؤں کے نام پر یا خواتین کے نام پر جو ہیں ہم بڑے کام کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون تھی جو خواتین کی لیڈر تھی، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین کو کی روج کے لیے نہیں بلکہ دین کو مٹانے کے لیے ہمہ وقت کام کرتی تھی۔ آئیے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت سفیان بن جندب بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4850، فرمایا اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فلم یقم لیلتین او ثلاثہ فجاءت امرأة فقال یا محمد انی لأرجو ان یکون شیطانک قد ترکک قریبک منذ لیلتین او ثلاثہ فانزل اللہ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ راوی حدیث حضرت سفیان بن جندب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار پڑ گئے۔
बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और बीमारी का ये आलम था अल्लाह के रसूल फलम यकुम लैलतैनी औ सलासा, 2 दिन या 3 दिन तक अल्लाह के रसूल तहज्जुद के वक़्त ना उठकर नमाज भी अदा ना कर सके। मेरे भाइयों, जिस नबी पर 6 वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हो और जो नबी 5 वक़्त की नमाज़ों का एहतमाम करने वाला हो, प्लस वो तहज्जुद की नमाज भी कभी ना छोड़ता हो, लेकिन नबी की बीमारी इतनी शदीद पड़ गई थी, इतनी शदीद बीमारी हो गई थी और इतने ज़्यादा आप अलील हो चुके थे कि आप जो है तहज्जुद के वक़्त जो है नमाज तरावी का एहतमाम ना कर सके। रावी हदीस बयान करते हुआ कहता है फ़लम यकुम लैलतैनी औ सलासा, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन या 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार तक ना हो सके। तो एक खातून जिसका नाम औरा है और ये अबू जहल की बीबी है, यानी कि अबू जहल सारे मर्दों का सरदार बनकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ और ईज़ा पहुंचाने वाला था, और इसी तरीके से इसकी बीबी उम्मे जमील औरा भी जो है सारी औरतों की सरदार बनके, सारी औरतों की रहबर बनके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की हर तरह की तकलीफ पहुंचाने से ये कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रावी हदीस बयान करते हुए कहते हैं फजात इमरा, तो एक औरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और आपकी बीमार पुरसी के लिए नहीं आई, आपको दिलासा देने के लिए नहीं आई, आपका हौसला अफजाई करने के लिए नहीं आई, बल्कि ये आपके पास आकर क्या कहने लगे फजात इमरा फ़क़ालत या मोहम्मद इन्नी लअरजू अन यकून शैतानुक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि कई दिन हो गए कि तुम्हारा शैतान तुम्हारे पास में नहीं आया, यानी कि जिब्रील तुम्हारे पास में नहीं आया। जिब्रील जब तुम्हारे पास में आते हैं तो तुम शिफायाब हो जाते हो और खुशहाल हो जाते हो, अहसास बशास हो जाते हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 3-4 दिन से जो है तुम्हारा शैतान तुम्हारे पास नहीं आया। नाउज़ुबिल्लाह। मेरे भाई ये तसव्वुर कीजिए हज़रत जिब्रील के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कसमें खा खा के बात करे, और ये खातून, ये मलऊना खातून जो है हज़रत जिब्रील को शैतान कह के पुकार रही है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहती है फ़क़जात इमरा फ़क़ालत या मोहम्मद इन्नी लअरजू अन यकून शैतानुक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, मैं देखती हूँ कि कई दिनों से तुम्हारे पास तुम्हारा शैतान नहीं आया। मुंज़ु लैलतैनी क़रीबक, और मुझे इस बात का खदशा है कि अगर वो तुम्हारे पास आता तो तुम और मज़ीद बीमार पड़ जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस खातून की ये बात है जो ईज़ा रसानी वाली थी, जो ताना जनी करने वाली थी, जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने वाली ये बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, ये खातून आपको गमज़दा करने के लिए आई है, लेकिन सुनो वो खातून और मज़ीद ये कहने लगी लगता है आपके परवरदिगार ने और आपके वो शैतान ने जो तुम्हारे पास आया करता था उसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया है, तन्हा छोड़ दिया है। लेकिन दीन पर जमने वालों का मामला इससे पलट होता है, दीन पर जमने वालों का मामला इससे परे होता है। दीन पर जो लोग जमे रहते हैं उनका मामला अल्लाह से मिला हुआ होता है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं उनका मामला जो है अर्शे बड़ी तक जाता है, आसमान से आवाज़ आती है, अर्श वाला कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाश के वक्त की कसम है और उस वक्त की कसम है जब वो दिन छा जाता है और आपके परवरदिगार ने ना तो आपको तन्हा छोड़ा है और ना बेआसरा और ना बेजार आपसे हुआ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमा वक़्त जो है अपने बंदों के साथ में रहता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कुरान के अंदर यही कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोगों के ऊपर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नु वअबशिरू बिल जन्ना अल्लती कुंतुम तुअदून, और ये सारे मामलात उस लोगों के लिए होंगे कि जिनसे वादा किया गया है नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया। और ये फरिश्ते आकर ये कहते हैं कि देखो दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भी हम तुम्हारे नुसरत का गार थे, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भी हम तुम्हारी मदद करने वाले थे, और कल क़यामत के दिन भी जो चीज़ मांगोगे, जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी, जिस चीज़ की तमन्ना होगी, जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हारे दिलों के अंदर उमंग पैदा होंगी, हर चीज़ वहाँ जो है तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगी।
اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ رب العالمین جو نہایت بخشش کرنے والا ہے، مہربان ہے، یہ اس کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پروردگار ہم سب کو دین پر جمنے والا بنا دے، بڑی بڑی مصیبتیں آئے پروردگار ان کا سامنا کرنے والا بنا دے، ہم پر بھی انہی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے تو نے جو ہے نبی پر اور صحابہ پر رحم فرمایا، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية